جس عشق کی کہانی ہم چھیڑنے لگے ہیں وہ نکما نہیں کرتا، وہ مٹی میں بیٹھے ہوئے بلال کو اٹھا کے کعبے کی چھت پہ رکھ دیتا ہے۔ وہ بلال جو اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ تو بلال کہے کہ جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا تو میں نے چھاؤں میں رکھ دیا تاکہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ آقا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور کوڑے مارے۔ کوئی گزرتا ہوا آدمی پوچھے جناب اس کو کوڑے کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہے کہ یہ اپنی اوقات بھول رہا ہے، یہ خوئے غلامی اس کی بدل رہی ہے، میں اس کو سکھا رہا ہوں کہ تو ذات کا غلام ہے۔ کوڑے مارے جا رہے۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ تو غلام ہوتا ہے، اور غلام جوتا بھی اپنے آقا کا اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہ ہو، لیکن جب عشق کی دولت لازوال نصیب ہوتی ہے تو دیکھیے یہ عشق کیسا بندہ نواز ہے۔ حضور جب معراج سے واپس پلٹتے ہیں اسی بلال کو جو آقا کا جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار بھی نہیں ہے، میرے حضور پوچھتی ہیں بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو وہ اور عشق ہے جو نکما کرتا ہے، یہ عشق سر بلند کرتا ہے، یہ عشق ذرہ نواز ہے، یہ عشق عزتیں دیتا ہے، یہ مقامات رفیع اور عزتوں کی مسندوں پہ بٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری مجلس میں کوئی نہ بتا سکے سوائے اس کے جس کا بڑا گہرا تاریخی مطالعہ ہو۔ باقی اس دور کے خاقان کا شاید مجھے کوئی نام نہ بتا سکے۔ آپ کہیں گے ہمیں ضرورت بھی کیا ہے اس کا نام یاد رکھنے کی۔ اچھا میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، رومن امپائر، لیکن آپ کہیں گے جناب ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اچھا چلو میں یہ پوچھتا ہوں اس دور کی سپر طاقت اور اس وقت کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اوباما کہہ لیجئے، میں پوچھوں اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید وہ بھی تھوڑے لوگ بتا سکیں اور زیادہ لوگ کہیں کہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس کا نام یاد رکھنے کی۔ تو یہ وہ بڑے لوگ تھے اس زمانے کے جو مطلق العنان بھی تھے اور دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں، خاقان اور کیسر اور کسرا اس زمانے کا، لیکن آج ان کے نام زمانے کو یاد نہیں ہے۔ لیکن اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ تلاش کر کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو بادشاہوں کے نام باقی نہیں رہے، کج کلاہوں کے نام مٹ گئے۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے، لیکن جو ان سے جڑ گیا ان کا نام سر بلند ہے۔ حضرت بلال جب حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ گئے نا، وہ کہتے تھے اب ان گلیوں میں ہو نہیں سکتے کیونکہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، تو اگر پیار کرنا ہی ہے تو اس سے کرو نا کہ جو محبت کی قدر دانی بھی جانتا ہو اور محبت کے رنگ اور روپ نکھر کے سامنے آئے اور عزتوں کی مسند